دوستو ایک دوست نے اپنی کہانی بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ بہن کی شادی کو 6 سال تقریباً گزر چکے تھے۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب بارات کبھی بھی ابو یا امی چلے جاتے تھے، میں نہیں گیا۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہے تو اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر کر دے دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر تو نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا، میں مشکل سے خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہیں۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی تو اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں اپنی ماں سے غصہ ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ماں بہن کو بول دیں کہ یہاں عید پر آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دے دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں بس۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے تو یہ ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن مجھ سے کچھ بھی نہ بولی۔ شام کے 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس اسٹاپ تک تو چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور میں نے آج جانا ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف صاف انکار کیا کہ بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ بڑا بھائی بٹوارا کر کے ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا کہ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا، میں کافی مقروض بھی ہو گیا تھا، بھوک بھی سر پر تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں شاید اس وقت رو رہا تھا اپنے حالات پر۔ اس وقت وہی بہن میرے گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا کہ بہن آئی ہے تو اس کے لیے کچھ تیار کرو۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ بہن میرے پاس آئی، کہنے لگی بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی بھائی میں بڑی بہن ہوں تمہاری، تم میری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے، آہستہ سے کہنے لگی پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل لاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کرو، بیٹے کا علاج کرواؤ، شکل تو دیکھو ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی کسی کو نہ بتانا